warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة وأولياء السلام أبو حميد الغزالي وإلى خالد الشيخ يوسف النبهاني وإلى الشيخ جنيد البغدادي وإلى خالد الشيخ أحمد الرفاعي النقشبندي قدس الله سرهم ونفر ضريحهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرته شيخ وناخذ المكان يا شيخ السليم جواب حسب الله وإلى حضرته أبي سري سمسوري وإلى حضرته أن يسرح المحمود وإلى حضرته كي حجي عبد الرحمن واحد وإلى حجي ميمون وإلى حضرته المؤلف أبو حميد الغزالي قدس الله سرهم ونور دارهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحظة أبو السيد محمد النبي المالكي وإلى حضرته كي تواب إلى حضرتك أحمد صديق وإلى شيخ محمد يدين الصديق قدس الله سرهم ونور دارهم وعلي درجاتهم لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan kembali membaca Asmaul Husna, wirid untuk perlindungan dari fitnah Dajjal yang semakin kesini kita makin menemukan penampakan yang jelas bahwa Dajjal itu mulai tampak melalui sebuah peperangan, perang kekafiran dan perang keimanan. Karenanya maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah yang disebarkan oleh Dajjal bersama sekutunya, bersama juga para tentaranya. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah, dan agar kita terhubung dengan Allah adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi di sini ada doa zikir Asmaul Husna, kemudian ya farijal ham ya kashifal gham ini ya malam di yaufir warham, ini adalah teks doa Nabi Isa, karena nanti yang akan turun membantu Imam Mahdi untuk menghancurkan Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رحيم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مالك أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قدوس يجرنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا سلام أجرنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مؤمن أجرنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مهيمن أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عزيز أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا جبار أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا متكبر أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا خالق أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بارئ أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مصور أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا غفار أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قهر أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا وهاب أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رزاق أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا فتاح أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عالم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قامد أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باسط أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا خافض أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت في أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا معيز أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مذل أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا سميع أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بصير أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حكم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عدل أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا لطيف أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا خبير أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عليم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عظيم أجلنا من الدجال برحمتك يا رحمن
سبحانك يا الله تعاليت يا غفور سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا شكور سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا علي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا كبير سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حفيظ سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقيت سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حسيب سلمنا يا برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا جليل سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا كريم سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رقيب سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مجيب سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا واسع أجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حكيم سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ودود سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مجيد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باعث سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا شهيد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حق سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا وكيل سلمنا من الدجال يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قوي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ماتن سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ولي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حميد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مسيء سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مبدي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا معيد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مؤيد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مميت سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا حي سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قيوم سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت ويا واجد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ماجد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا واحد سلمنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا أحد نجينا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت
يا صمد نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا قادر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقتدر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقدم نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مؤخر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا أول نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا أخير نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ظاهر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك تعاليت يا باطن نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا والي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا متعال نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا تواب نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا منتقم نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا عفو نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رؤوف نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا معيد نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مقصد نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا جميع نجنا من الدجال يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا كافي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا غني نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا مغني نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ماني نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا ضر نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا نافي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا نور نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا هادي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا بديع نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا باقي نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا وارث نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رشيد نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا صبور نجنا من الدجال برحمتك يا رحمن يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده
يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita kembali bermuajahah di majlis ini, majlis Jami'us Sa'adah, majlis Qalbun Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum saya mencoba mereview dan menyampaikan kembali kajian kita kemarin dan melanjutkan kajian berikutnya, saya ingin memberikan sedikit pengingat kepada kita bahwa kita sudah berada di ujung tahun 1446 Hijriah. Ya. Kita berada di penghujung tahun ini, harus bisa menyetel hati kita. Setel hati kita bagaimana agar dalam keadaan syukur, on syukur, ya, on syukur, dalam keadaan selalu bersyukur. Jadi kita harus nyetel nih, mulai sekarang sampai nanti masuk tanggal 1 Muharram, berarti hari Kamis. 1 Muharram itu malam Jumat. Jadi mulai sekarang sampai hari Kamis, kita harus menyetel hati kita ini harus dalam keadaan bersyukur. Ya. Kenapa demikian? Kita ingin menyamakan frekuensi dengan firman Allah, wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi bagaimana kita bisa memungkasi tahun ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ini tidak hanya sekedar kita ungkapkan kepada Allah, tapi juga bersyukur kepada semua orang yang selama ini terlibat dengan kehidupan kita, yang dia terhubung dengan kita. Apakah orang itu menyumbangkan energi positif kepada kita ataupun menyumbangkan energi negatif? Semuanya kita balas, kita respon dengan syukur. Ya. Maka saya sendiri merasakan ketika kita mencoba untuk menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri setiap hari, itu jiwa kita akan terasa sangat lapang. Ya. Dan apabila ada orang yang saat ini mungkin termasuk sosok
yang paling menjengkelkan bagi kita, maka kita harus ingat apa yang disampaikan Allah. Wala tansawul fadlah bainakum. Jangan pernah kau lupakan keutamaan di antara kalian. Memang orang itu ada energi negatif yang disebarkan kepada kita, tetapi juga ada positif. Ya, jadi kita harus mulai. Misalnya suami, suami ini selalu aku lihat jeleknya aja. Coba saya sekarang berlatih melihat sisi positifnya. Harus berlatih. Kalau kita tidak menemukan kebaikan pada seseorang, yang salah bukan orang itu, tapi kita yang salah tidak menemukan kebaikan. Ya, kita yang salah, bukan orang lain. Gitu ya. Karena kalau sudah benci itu nggak pernah menemukan kebaikan. Pasti yang ditemukan buruk aja. Ya. Jadi ini belajar kepada Allah dalam hubungan vertikal kita mengucapkan alhamdulillah. Dalam hubungan dengan sesama, kita juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu, Bu, kalau bisa, Bunda ya. Kalau bisa jangan hanya bilang terima kasih. Sebutkan apa yang kita terima kasihi. Itu akan lebih konkret gitu ya. Terima kasih ya. Apa yang perlu diterima kasih? Terima kasih engkau selama ini yang banyak mendongkrak rasa sabar saya. Gitu ya. Dengan kamu ini aku berlatih sabar. Terima kasih. Selama 1 tahun ini ternyata hanya kamu saja yang menjadi ujian bagi saya untuk sabar. Dan saya alhamdulillah sudah lulus menjadi orang sabar. Terima kasih kepada orang yang telah memberi ujian. Terima kasih. Ya ucapkan terima kasih. Jadi terima kasih itu tidak hanya disampaikan kepada orang yang super baik dengan kita. Bahkan orang yang mungkin super jahat dengan kita pun harus berterima kasih. Ya, ini penting. Jadi agar apa? Karena sesungguhnya konklusi atau kesimpulan kita sepanjang 1 tahun ini terletak di akhir tahun. Terletak di akhir tahun. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, amal itu ukurannya di akhir tahun. Ya, akhir tahun. Maka kalau akhir tahun lihat orang pun begitu. Jadi kita jangan melihat orang edisi dulu, tapi lihatlah orang edisi terakhir. Ya, mungkin dulu dia nggak baik, tapi sekarang edisi terakhir ini dia adalah menjadi orang baik. Maka jangan ingat-ingat lagi edisi masa lalunya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, bahwa di akhir tahun itu kan ada doa awal tahun, akhir tahun. Ada doa akhir tahun. Di dalam doa akhir tahun itu ada sebuah teks. La taqata roja'i minkah. Ya Allah, jangan engkau putuskan harapanku kepadamu. Itu artinya bahwa di akhir tahun itu kita harus punya ekspektasi yang tinggi, tapi ekspektasi itu ya dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang bilang bercita-citalah setinggi langit. Ya, bercita-citalah setinggi langit. Maksudnya apa? Bercita-cita yang tinggi, tapi ini jangan kita sandarkan kepada diri sendiri, namun sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan bagi kita mengakhiri tahun dan mengawali tahun nanti dengan berpuasa. Di dalam kitab Kanzun Najwa was-Surur, juga dalam kitab Al-Ghunyah dengan teks yang berbeda, disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahullahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanah. Barang siapa yang berpuasa di akhir tahun, di akhir Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, maka Allah akan menjadikan puasanya itu lahu bagi orang yang berpuasa kaffarata khamsina sanah,
kafar atau peleburan dosa selama 50 tahun. Kita kan belum sampai usia 50 tahun. Kita masih berapa, Bu? 25 tahun. Berarti masih panjang ya. Nah, kalau 60 tahun berarti 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa 10 tahun. Jadi kafarah khamsina sanah. Nih. Kemudian yang keempat, ini saya sampaikan tentang bulan Muharram ini. Tanggal 1 Muharram itu adalah merupakan sebuah pijakan awal starting your life. Memulai kehidupan kita. Maka permulaan sangat menentukan akhir. Itu yang harus menjadi konsep bagi kita. Kalau permulaannya baik, insya Allah akhirnya juga akan baik. Ibnu Athaillah As-Skandari itu menyampaikan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bercahaya pada permulaannya, maka nanti dia akan bercahaya pada akhirnya. Siapa yang menanam kebaikan di awal, maka nanti dia akan memetik kebaikan di akhir. Ya, maka kemudian di awal tahun nanti kita harus benar-benar menyetel niat kita. Setel niat kita ini. Mungkin kita mau memulai wirid apa di tahun ini. Misalnya saya komitmen tahun ini akan menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Misalnya komitmen. Tapi ini saya nggak hataman Quran rombongan lah ya. Ya kan kalau hataman Quran rombongan, ada hataman Quran rombongan. Jadi itu yang dipimpin oleh Ustaz Dandis kan baca Quran hatam Quran rombongan ya. Dibaca satu Quran dibaca 30 orang, ya udah 1 juz saja ya. Ini kita baca Quran, hatam Quran setiap bulan. Misalnya ada komitmen. Nanti kalau kita benar-benar menanamkan tekad ini di awal tahun, insya Allah akan mendapatkan 70 taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah akan memberikan support, pertolongan untuk bagaimana terwujudnya komitmen atau tekad kita untuk menghatamkan Al-Quran. Dulu saya diberi ijazah sama guru saya tepat di bulan Muharram membaca kitab sholawat namanya Dalail Khairat, yang itu juga dibaca oleh Tuan Guru Sekumpul. Saya membacanya, saya minta kepada guru saya ingin membacanya setiap hari 1 kali. Karena kan Dalail itu kan membacanya seminggu 1 kali, seminggu hatam. Tapi saya memohon doa kepada guru saya bisa membacanya, menghatamkannya 1 hari 1 kali. Ya, 1 hari hatam Dalail. Dan alhamdulillah dari sejak 2010 sampai sekarang itu saya istiqomah. Tidak pernah lepas meskipun banyak sekali kesibukan, tetap bisa membaca Dalail. Gitu ya. Ya, sehari 7 hizib ya. Jadi kan nanti kan 7 kan 1 minggu kan. Ini saya jadikan 1 hari. Ya. Dan itu ada, kalau nggak ada muayyadah dari Allah nggak bisa. Tetapi itu muayyadah itu muncul ketika kita menata niat di awal. Karena katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang membuka niat yang baik, satu niat kebaikan, maka fatahallahu lahu babun min abwabil khair, min abwabit taufik. Fatahallahu lahu sab'ina min babit taufik. Bahwa orang yang berniat, mempunyai niat yang baik, maka nanti Allah akan membukakan 70 taufik. Berarti apa taufik ini? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu diberi kesempatan untuk menjalankan itu secara istiqomah. Gitu ya. Jadi harus ada tekad, ada tekad. Seperti misalnya baca Quran, itu kita harus ada tekad ini. Setiap bulan harus hatam Quran. Ya bayangkan.
Ada dulu Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu riadah. Riadah untuk santri-santrinya. Itu beliau membaca apa? Menghatamkan Al-Quran 6 hari sekali. Berarti setiap hari berapa? 5 juz. Ya toh? Itu dilakukan oleh beliau selama 2 tahun. Bayangkan. Berarti setiap hari baca 5 juz. Nah, setelah 2 tahun berlalu, ditingkatkan oleh beliau. Hatam Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berarti setiap hari baca 10 juz. Itu bisa. Bisa. Jadi kalau kita meluangkan waktu untuk Al-Quran, maka nanti waktu-waktu kita itu berkah. Artinya tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Semua kegiatan jalan. Aneh kan ya? Jadi kita sisipkan waktu untuk Al-Quran, ya. Nanti waktu-waktu apa? Kegiatan-kegiatan kita itu semua terlaksana. Jadi dengan kita memberi waktu kepada Al-Quran bukan kemudian membuat aktivitas-aktivitas lain terlantar, enggak. Itu saya rasakan betul gitu. Jadi ini mungkin tahadus bin nikmah ya, Bunda. Tahadus bin nikmah. Sejak Ramadan yang lalu, saya belum pernah merasakan itu sejak Ramadan yang lalu. Ramadan yang kemarin ini. Ramadan sebelumnya untuk hatam 1 bulan hatam 2 juz itu perjuangan. Perjuangan banget. 1 juz itu alhamdulillah untuk masuk ke 2 juz, 2 kali hatam maksud saya. Untuk masuk 2 kali hatam itu sulit. Ya, sulit sekali. Ya karena mungkin kegiatan ini mungkin juga tekadnya yang kurang. Tekadnya yang kurang. Nah, untuk tahun kemarin ini saya itu bisa hatam 6 hari sekali. Berarti setiap hari 5 juz. Karena saya harus memberi waktu untuk Al-Quran 1 jam. Kalau 1 jam itu berarti 15 menit. 1 juz itu 15 menit ya. 15 menit. 15 menit dikalikan 15 menit dikalikan 5 juz berarti berapa? Berapa? 1 jam setengah nih. 1 jam setengah. 1 jam seperempat. Oke, jadi 1 jam lebih lah ya, 1 jam lebih. Jadi kita punya tekad hanya 1 jam ketimbang scroll HP, TikTok, lihat notifikasi siapa yang sudah lihat story saya berjam-jam, kan lebih baik baca Quran. Nggak terasa 1 jam sudah 5 juz. Gitu ya, 5 juz. Dan itu alhamdulillah ternyata apa? Semua aktivitas itu jalan, nggak ada yang terlantar. Ya nangani anak, ya jalan. Ya kalau istri ngomel bisa masih bersabar. Ya masih semua bisa ditangani. Ya, gitu itu bisa. Jadi kalau kita menyisihkan waktu untuk Al-Quran, hidup kita itu akan berkah. Waktu-waktu kita akan berkah. Buktikan. Jadi kalau misalnya ibu nggak bisa baca 1 juz setiap hari atau setiap hari nggak bisa 1 juz, nggak apa-apa. 1 ain, ya 1 makra gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting dawam. Kenapa? Innallaha habbal a'mal adwamuha wa in aqallah. Sungguhnya Allah itu mencintai amal yang dilakukan secara dawam meskipun sedikit. Ya, jadi itu baca itu. Jadi membangun tekad. Lah di dalam kitabnya, kitab Al-Hikam, Abdullah Al-Haddad menyampaikan man aslaha niyatahu faqad balagha umniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki niatnya, maka dia akan sampai pada cita-citanya. Ya, perbaiki niat. Jadi tata niat nih. Sekarang proyeksi, saya sekarang punya niat memperbaiki hubungan saya dengan anak saya, memperbaiki hubungan saya dengan suami, memperbaiki hubungan saya dengan tetangga kanan kiri. Nah, untuk apa sepanjang hidupku ini kok ya benci aja yang ada? Suami dibenci, anak dibenci, tetangga dibenci, neraka hidup kita. Belum kena Israel, belum kena Iran, kita sudah neraka duluan. Ya. Kiamat ya. Jadi kita udah perbaiki diri kita, ya. Ini era, ini waktu resolusi. Kemudian yang berikutnya nanti tanggal 1 Muharram kita akan membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ayat kursi. Nah, kalau dibaca secara infirodi, mungkin dibaca mulai maghrib, masuk tanggal 1 Muharram, sampai nanti qabla guru bisyamsi.
sebelum terbenam matahari. Tanggal 1 Muharram. Kenapa dibaca? Kenapa dibaca 360 kali? Itu adalah sebanyak waktu-waktu atau hari-hari yang akan kita lewati sepanjang 1 tahun. Karena 1 tahun itu terdiri 360 sampai 360 hari. Maka kita membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ini, maka dia telah menyediakan benteng bagi dirinya dari segala bentuk tipu daya setan. Ya. Karena nanti Allah akan menjaga kita apabila kita membaca ayat kursi. Di dalam ayat kursi itu kan ada sebuah redaksi wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang dia Allah tidak keberatan menjaga langit dan bumi, apalagi menjaga kita. Ya, dia Allah tidak keberatan menjaga langit dan bumi, apalagi menjaga kita, maka nggak ada ketakutan bagi orang Islam itu. Ya, takut nanti gimana, cemas besok gimana, nggak ada. Kenapa? Allah loh. Ngurus langit dan bumi saja nggak kewalahan, ringan bagi Allah, apalagi hanya ngurus kita. Gitu ya, ngurus gajah itu loh, makanannya itu berapa itu, ya banyak. Kita hanya makannya 4 piring, 3 piring sehari, cemasnya luar biasa, ya toh? Maka itu untuk menanamkan keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah, maka kita baca ayat kursi 360 kali. Nah kemudian yang terakhir, nanti kalau Bunda bisa menulis, tulislah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak berapa? Sebanyak 113. Tapi saya nggak tanya ini kenapa kok 113. Makanya kalau ada yang tanya, makanya saya sampaikan nggak tahu apa rahasianya kenapa kok 113. Ya, karena memang kita mengawali setiap aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mengakhiri semua aktivitas dengan Alhamdulillah. Tadi kan kita mengakhiri tahun dengan Alhamdulillah, mengawali tahun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Bismillah itu luar biasa. Bismillah itu. Jadi kalau di Bismillah itu seperti saripati dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau diringkas di dalam kitabnya Imam Nawawi menyampaikan, kalau tidak salah di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada penjelasan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seluruh kitab itu dikumpulkan, maka seluruh kitab itu diringkas dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu memiliki keutamaan lebih daripada kitab-kitab yang lain. Nah kemudian kalau Al-Quran itu diringkas lagi, maka teringkas dalam surat Al-Fatihah. Ya kan? Nah kalau Fatihah itu diringkas lagi, maka itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pernah baca kitab, lupa di kitab apa, tapi juga mendapatkan konfirmasi dari Gus Baha bahwa tidak ada yang membuat setan itu berteriak kencang, mengalami penderitaan yang luar biasa, melebihi daripada saat diturunkannya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini nggak ada di kitab-kitab yang lain. Ini di dalam Al-Quran disebut dengan Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Nah, dalam Fatihah itu ada namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti tulis Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya tadi 113. Di dalam kitab Kanzun Najwa Surur dijelaskan, siapa yang menuliskan ini, maka dia akan dijaga oleh Allah, dia dan ahlul baitnya. Berarti keluarganya akan dijaga oleh Allah dari sesuatu yang tidak dia sukai. Misalnya keluarganya nggak suka hutang, insya Allah dijaga dari hutang. Ya Allah, saya takut sama hutang, ya Allah jagalah saya dari hutang, nggak diberi hutang, ya kan? Selalu ada jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi, nggak perlu sampai hutang, ya. Tuh. Nah, nanti itu yang saya sampaikan untuk 10 Muharram itu banyak amalan yang nanti mungkin saya share di grup. Insya Allah nanti kalau Bunda nggak keberatan, kita nanti akan
akan apa namanya, akan zooming